This is cinema. My darling. پر میری بھی کچھ مجبوری کہ میں ثبوت کے بغیر کسی نو ہاتھ کڑی نہیں لا سکتا. میں اپنے نہ قانون دا خوف نہ انسانیت دا احترام. جے دانی نے ٹھیک آکھیا ہے تے تواڈے آن والی ہر نسل ساکی سکتی ہے. تو کی جاننا صرف سر لڑا. تیرے باہر آن دی خوشی سارا دن نچنا ہے. نہیں ہو لالا ایک ہی آگ دیتی مولیا. بک نہ ہوئے میرے کولوں تے جیل ہی چنگی سی. اوے دشمن سامنے سن یہ اکھاں چکھاں پا کے انہوں دی جان کر لی دی. ویلکم. ہمارا آج کا موضوع اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ آج ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے پنجابی سینما میں یا پاکستانی سینما میں تشدد کا جو رواج ہے وہ کیسے ہوا، اور یہ جو ایک ینگ اینگری مولا جٹ سامنے آیا یا جٹ سامنے آیا، اس کی کیا وجوہات تھیں، اور اس کا بیک گراؤنڈ ہم دیکھیں گے، اور اس کے اثرات پاکستانی سینما پر دیکھیں گے. پاکستان کی سیاست اور ثقافت کے حوالے سے، پاکستان کے ادب کے حوالے سے یہ موضوع بہت اہم ہے. یہ جو جٹ کا تصور آیا اس نے ہمارے پورے معاشرے کو تبدیل کر دیا. پنجاب کا جو دیہاتی کلچر ہے، جو ثقافت ہے، اس میں تشدد آ گیا، اور وہ جو اس کا امن تھا، جو محبت تھی، جو قوت تھی، وہ آہستہ آہستہ پیچھے چلی گئی. اب یہ کیوں آیا، کیسے آیا، لایا گیا یا آیا، اور اس کی وجوہات کیا ہے، یہ ہم دیکھیں گے آج کے اس لیکچر میں. تو سب سے پہلے یہ کلچر جو ہے ایک افسانہ لکھا تھا یا شارٹ سٹوری کہہ لیجئے احمد ندیم قاسمی نے گنڈاسا کے نام سے، اور یہ پنجاب کے دیہاتی جو ثقافت ہے اس کے پس منظر میں تھا. گنڈاسا ایک قسم کا آپ سمجھیں ہتھیار ہوتا ہے جو پرانے زمانے میں دیہاتی جو ہے اپنی حفاظت کے لیے رکھا کرتے تھے. آتشی اسلحے کا استعمال، یہ گنز، یہ ریوالورز، یہ اس وقت نہیں تھے پنجاب کے دیہاتوں میں. اس شارٹ سٹوری سے متاثر ہو کے فلم بنائی گئی وحشی جٹ، جو کہ حسن عسکری صاحب نے بنائی تھی. حسن عسکری پاکستان کے بہت اچھے ہدایت کار ہیں، اور انہوں نے اگر وحشی جٹ بنائی تو شاید ان کو بھی علم نہیں تھا کہ اس جٹ کو آگے کس طرح پورٹری کیا جائے گا. اس وحشی جٹ کو جب مولا جٹ میں کنورٹ کیا گیا، اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وحشی جٹ 1975 میں بنتی ہے، اور بعد میں اسی کہانی پر تقریباً ملتے جلتے اور وہی کردار، وہی وہ جو ہے ان کے جو مقام ہیں، جو اس کے سینز ہیں، اس کو کاپی کر کے مولا جٹ بنائی گئی. لیکن دونوں فلموں میں ایک جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ وحشی جٹ میں ایک کردار افضال احمد صاحب نے وہ کردار ادا کیا تھا، اور یہ کردار جو ہے وہ بار بار فلم میں ہمیں دشمنی کے خلاف بتاتا ہے، اسلحے کے استعمال کے خلاف بولتا ہے، اور ساتھ ساتھ بتاتا ہے کہ اگر اس کو پورٹری کیا جا رہا ہے گنڈاسے کو، دشمنی کو، تو یہ بہت غلط چیز ہے. لیکن مولا جٹ میں اس کا اپوزٹ ہوا، اور وہاں نوری نتھ کا ایک کردار جو ہے لایا گیا، اور اس نوری نتھ کے کردار نے اور مولا جٹ کے کردار کے جو کنفلکٹ تھا، اس نے بالکل ایک تشدد کے ایک نئے تصور کو پنجاب کی ثقافت میں جنم دیا. تو یہ اس وحشی جٹ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے. وحشی جٹ فلم کے آغاز میں ہی ٹائٹل کے ساتھ ہی جو ڈائلاگ ہیں اور جو سین ہے، وہ اس فلم کے بنانے کا جو مقصد ہے، جو ہدایت کار کے ذہن میں ہے، جو مصنف کے ذہن میں ہے، وہ اس کو بتا دیتے ہیں. یہ سین دیکھیے، اس سے آپ پہ واضح ہو جائے گا کہ اس فلم کا مقصد جو ہے وہ ذاتی دشمنیاں جو ہے پنجاب میں کلچر میں جو ذاتی دشمنی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی کس بات پہ ہے. اس کی 3 وجوہات ہیں. پنجابی میں ایک محاورہ بھی ہے، زن زرت زمین، یعنی کسی خاتون کی وجہ سے، عورت کی بنیاد کی وجہ سے، زمین کی وجہ سے،
یا دولت کی وجہ سے. اب زمین کا تصور جو ہے وہ پنجاب کے ثقافت میں بہت اہم ہے. زمین اتنی اہم ہے کہ اس کو وہ جو ماں کا درجہ دیا گیا ہے، دھرتی ماں کا کنسیپٹ بھی وہیں سے آیا. اور پرانے زمانے میں، یہ آج کل تو خیر سوسائٹیز بن گئیں، اربنائزیشن ہو گئی، شہر ہو گئے، تو یہ شاید وہ کنسیپٹ ختم ہو گیا. پہلے تو زمین کو بیچنا ایک بہت بڑی گالی تھی. کوئی زمیندار زمین کو نہیں بیچتا تھا، اور جب کوئی بیچ دیتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ اس نے تو ماں کو بیچ دیا. تو یہ اتنا مضبوط تصور تھا. تو اس بنیاد پہ وہاں پانی لگانے پہ، زمین کے 1 انچ پہ قبضہ کرنے پہ ایک ایسا جھگڑا، اور جو مال مویشی ہوتا ہے جس کو ڈنگر کہا جاتا تھا پنجابی میں، وہ ڈھور ڈنگر جو ہیں، بھینسیں چرا لی جاتی تھیں، بکریاں چرا لی جاتی تھیں، یا کسی کے علاقے میں چلی گئیں اور اس نے واپس نہیں کی، تو اس پہ دشمنیاں ہوتی تھیں. اور یہ دشمنیاں ذات کی بنیاد پہ، برادری کی بنیاد پہ چلتی تھی اور نسل در نسل چلتی تھی. یہ جو اینگری جٹ کا تصور ہے جو حسن عسکری صاحب نے دیا، جو احمد ندیم قاسمی کے حوالے سے سامنے آیا اور اس وحشی جٹ فلم میں، یہ بنیادی طور پہ ان ذاتی دشمنیوں کے خلاف ہے. ان ذاتی دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے. آپ یہ سین دیکھیے، بعد میں ہم آ کے بات کرتے ہیں. نہ قانون دا خوف، نہ انسانیت دا احترام. اے وحشی لوگ اپنے سجیلے گبرو در مان تے اپنا سب کچھ دشمنی دے لا دیندے نے، پر اے دشمنی نہیں مکتی. اے دشمنی ہوندی کی ہے؟ پانی، زمین دی تھاں دا رخ کنے بندیاں دا لہو پی کے بھی نہیں رچیا، پر اے دشمنی نو پالن والے قبراں وچ پڑ گئے نے. قبراں ہی قبراں، ایک تو بس دوجی قبر، اے قبراں بدتیاں رہن گیاں. تو یہ تھا ذاتی دشمنی کا جو نتیجہ ہے اس کے خلاف ایک ریئیکشن جو مولا جٹ کے صورت میں سامنے آیا. اور یہ ایک اینگری ینگ مین اسی دور میں تقریباً تھوڑا آگے پیچھے دیوار فلم کی صورت میں امیتابھ بچن کا آیا تھا بھارت کے سینما پر. اب اس نے بھی بھارتی سینما کو بہت متاثر کیا، جس سے بھارتی سینما کی ڈائریکشن چینج ہوئی. لیکن ذرا فرق دیکھیے، دیوار کا جو اینگری ینگ مین ہے وہ اپنے پورے سماجی نظام کے خلاف اٹھتا ہے. وہ سیاسی، ثقافتی، تمام جگہوں کے حوالے سے، تمام بنیادوں پہ وہ لڑتا ہے، نظام کے خلاف لڑتا ہے. لیکن ہمارا اینگری جو جٹ ہے یہ آپ کے نظام کے خلاف نہیں اٹھتا، یہ جاگیردار کے خلاف نہیں ہے، یہ وہ استحصال کے خلاف نہیں ہے. حالانکہ گنڈاسا جو ہے وہ احمد ندیم قاسمی کی تحریر تھی، اور قاسمی آپ سب جانتے ہیں کہ ترقی پسند مصنفین میں شامل تھے، جو پروگریسو مائنڈ کے تھے، جو فیوڈلزم کے خلاف تھے. تو بنیادی طور پہ وہ کنسیپٹ جو تھا وہ فیوڈلزم کے خلاف تھا. اب اس اینگری ینگ جو جٹ ہے اس کو اٹھنا تو فیوڈلزم کے خلاف چاہیے تھا. پر یہ بہت بڑا سوال ہے کہ یہ فیوڈلزم کے خلاف تو نہیں اٹھتا، یہ تو ذاتی دشمنیوں کے خلاف ہے. یہ ذات برادریوں کی دشمنیوں میں الجھ گیا، ہمیں ذاتوں میں، برادریوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور پھر ان کی جنگیں، ان کی لڑائیاں دکھائی گئیں. گجر اور ملک کی لڑائی، جٹ اور آرائیں، اور یہ سب برادریاں اس طرح آتی گئیں اور ان کی ہم لڑائیاں دکھاتے رہے. وہ تشدد جو ہے ہمارے معاشرے میں دھکیل دیا گیا. یہ تھا اثر جو اس نیو ویو نے، جیسے میں کہوں گا جو نیو ویو آئی، جو ایک ہمارا کلٹ بن گیا. یہ کلٹ سینما تھا جو جٹ کی صورت میں سامنے آیا. پھر وحشی جٹ، مولا جٹ، اور پھر نوری نت، اور اس طرح کے کردار آتے گئے، اور یہ سینما ڈیولپ ہوتا گیا. اور پورا تقریباً 10 سال تک اس کی ایک لہر تھی، اور یہ لہر تقریباً اس وقت تک چلی جب تک کہ سلطان راہی صاحب زندہ تھے. ان کے جانے کے بعد بھی اس کو قائم رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن پھر وہ کلٹ کا جو دور تھا وہ گزر چکا تھا، وہ جو زور تھا اس کا وہ ٹوٹ چکا تھا. اب یہ سین دیکھتے ہیں آگے کہ کس طرح اس اینگری ینگ جٹ نے پھر تشدد کو اور اسلحے کو سامنے لایا. یہ جٹ یہ دانی نے ٹھیک آکھیا ہے تے تواڈے آن والی ہر نسل ساکت کرتی ہے.
چاچا اج یہ دتا اس ویر نے تانوں سوائے نویاں قبراں دے ہور دتا کی ہر نویں قبر اس گل دا اعلان کر دیے روشنا ہن رحمت دی زمین تے ملکاں دا حل نہیں چلتا چاچا اس زمین نے ایتھے رہ جانا ہے پر جے تسی ویر نہ بھلایا تے تانوں سارے نوں ایک ایک کر کے کھا دے وہ پھر کی ہویا منڈیا وہ ماں ہی کھا کے جوان کیتا یہ اولاد کا لو پی جاوے گی تے تاں کی ہو جائے گا اے ویر ہور بچ جائے گا تے سیانے کہندے نے ویر تے پھٹ پرانا نہیں ہونا چاہیے نہیں تے ناسور بن جاتا ہوئے مورکھا ویر تے شراب جنی پرانی ہوگی ان کا سواد لیندی انہاں نوں مارن تو بعد انہاں دے پوترے بھی مارنا اوئے مورکھا اے بیان نہیں او بک نہ ہوئے یہ مولا دا فیصلہ ہے میں تیرے کو تیرا فیصلہ نہیں واقعے دی حقیقت پوچھ رہے حقیقت تے صرف رب دی ذات جاندی ہے جناب مولا تے بس کھڑا کرنا جاندا ہے میں پوچھنا تو کی جاننا ہے صرف سر لانا اولیا تو صرف اے لکھا کے تیرے پیو نوں کنے کنے قتل کیتا ہتھ کڑیاں تو کھلا دے روشنا سر میں لاواں گا تے نہ تو لکھاندا چاہیے یہ جو نیا اینگری جٹ پاکستانی سینما میں آیا یہ اس کی وجوہات کیا تھی؟ اس کی جو بنیادی جو کی پوائنٹس ہیں کی فیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جٹ لا اینڈ آرڈر کے جو ہمارا سسٹم تھا جسٹس کا نظام تھا اس کے ناکام ہونے کے بعد سامنے آیا جب جاگیرداروں نے جب صنعت کاروں نے جب دولت مند طبقے نے جب بااثر طبقے نے غریب کو جینا محال کر دیا اور تمام انتظامیہ بھی ان کی شریک کار تھی تو پھر ظاہر ہے جب کسی کو انصاف نہیں ملتا تھا تو پھر انہوں نے کیا کیا اس اینگری جٹ نے پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کیا اس سین میں آپ نے دیکھا وہ یہی کہتا ہے کہ یہ فیصلہ تو میں آپ کراں گا وہ فیصلے خود کرنے لگ گیا یہ جٹ پھر آیا اور اس نے پھر اپنے گنڈاسے سے اس دور میں گنڈاسا اٹھایا اور گردنیں کاٹنی شروع کر دیں اور یوں تشدد کا ایک جو بھیانک چہرہ جو تھا وہ ہمارے معاشرے کو دکھایا گیا ان فلموں کے ذریعے جو کہ پھر بڑھتا چلا گیا اور اس طرح سے معاشرے کو ایک انارکی کی طرف دھکیلنا کی کوشش کی گئی اب یہ کس طرح ہوا کیسے ہوا یہ سوال میں اپنے آج کے طالب علموں پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ لہر کیوں ڈالی گئی اور اس کی کیا وجوہات تھیں ہمارا معاشرہ کیا سیاسی یا ثقافتی طور پہ اس طرح ہو چکا تھا بالکل نہیں ہمارے معاشرے میں اس وقت بھی ہمارے دیہاتوں میں دیکھیں پنجاب کا کلچر تو محبت کی علامت ہے جہاں ہیر رانجھا کی داستانیں ہیں جہاں سونی مائیوال کی داستانیں ہیں اور پنجاب کی جو ثقافت ہے اگر اس کا تاریخ دیکھیں تو پنجاب میں بسنے والی تمام مذاہب اور اقوام جو ہیں اس میں سکھ بھی ہیں اس میں ہندو بھی ہیں اس میں مسلمان بھی ہیں وہ سب پیار والے محبت والے زندہ دل خوش مزاج لوگ دشمنیاں لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے تھے لیکن اس طرح نہیں جس طرح کہ ان فلموں میں دکھایا گیا پنجاب کا کلچر تو گیتوں کا کلچر ہے میوزک کا کلچر ہے پنجاب کے اپنا لوک جو گیت ہیں جو لوک ڈانس ہیں وہ بہت پاپولر ہیں اور پھر پنجاب میں تصوف بہت مضبوط تھا اور یہ تصوف صرف مسلمانوں کے حوالے سے نہیں آپ کو اگر مسلمانوں میں نظر آتا ہے تو ہندوؤں اور سکھوں میں بھی پنجاب کی ثقافت میں شامل تھا تو تصوف والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی امن کے دائی ہیں لڑائی جھگڑوں سے دور رہتے ہیں تو تصوف اور رومانس کو ہٹا کر یہ تشدد ڈالا گیا پنجاب کی ثقافت میں ہمارے پنجابی سینما میں یہ ایک چینج آیا جو 70s کے شروع میں ہی شروع ہو چکا تھا اب یہ گانا میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیے اس گیت میں جہاں پہلے پنجابی سینما کے ہیرو کے پاس بانسری ہوتی تھی جہاں وہ ایک سافٹ امیج لے کے آتا تھا اور ہیروین اس کے ارد گرد گھوم کے گانا گاتی تھی اور وہ کھڑا ہوتا تھا آج اس ہیرو کے ہاتھ میں آپ نے بانسری کی جگہ گنڈاسا تھما دیا اب وہ گنڈاسا لے کے کھڑا ہے یہ ایک ہم نے ایک نیا آئیڈیل بنا دیا یہ جو ینگ اینگری جٹ ہم نے دیا گنڈاسے والا دے دیا
یہ گیت دیکھیے. ایک اور پنجابی فلم انتقام کا ایک سین آپ دیکھیے. یہ فلم اس کے ہدایت کار تھے خلیفہ سعید احمد. اس میں جو پنجاب کے اس وقت جاگیردار ہیں جو چودھری تھے، ذرا ان کا رول دیکھیے. اور پھر سوال یہ ابھرتا ہے کہ اس چودھری کے خلاف، اس جاگیردار کے خلاف یہ ینگ جو جٹ تھا یہ کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ یہ کیوں آپس میں لڑتا رہا؟ یہ کیوں ذات اور برادریوں میں جھگڑا اس نے کیوں ڈالا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ سین دیکھیے. ساڈا دستور ہے مٹیارے، اسی پگ من کے سامنے آن والے صرف پگ ہی نہیں اور گھر دیا عورتوں کے دوپٹے بھی لا لینے. جی تو مڑ کے دوپٹہ سر تے لے لیا تو پھر سن تیری عزت بھی لانی پائے گی. یہ بھی ساڈا دستور ہے. ظلم نہ کر چودھری، میں بھی تیرے پنڈ دی نو ہاں. بہت گلا نہ کر مٹیارے، جہاں سر تو اسی دوپٹہ کھچ لیے اور ساری حیاتی ساڈے پنڈ سروں لنگر رہنا پہنتا. اللہ تیرا ظلم توڑے ظالما. چودھری جی وہ تھوڑے دل دی رانی آ رہی. تسی لک جاؤ، میں ذرا یہاں دل دیا گلا کر لا. نیویاں پا کے ساڈے کو لنگیا کر رہے تھے، اسی تو تیرے دیدار کر لیے ادھر آئے. منہ سنبھال کے گل کر چودھری، تم پنڈ دا چودھری ہے تے پنڈ دا چودھری پنڈ دیا مٹیاراں دا پیو ہوندا ہے. اوے ہان تے جواناں پیو نہیں آکھی دا رحمتے. اسی تے تیرے نال ویاہ کرن دی آس لائی ہوئی ہے، اس لیے تے تیرے پیو نو کردا دے کے کدی کو کردے دا تکارا ہی نہیں کیتا. نہیں تے جنہیں ساڈا دینا ہوئے اسی دا جیونا حرام کر دئیے. تو ساڈی قدر ہی نہیں کرتی. میری بات چھڑ چودھری. پنجابی سینما کی تاریخ پہ اگر نظر ڈالیں تو مجھے آپ کی رہنمائی بھی چاہیے. اس طرح میں نے ساری فلمیں نہ دیکھی ہوں، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے، اگر جاگیردار کے خلاف بہت کم فلمیں بنی ہیں جہاں ڈائریکٹلی جاگیردار کو اس کے خلاف اٹھایا گیا ہے لوگوں کو. اس میں زیادہ تر ایک دو فلمیں جو دیکھیں جیسے ظلم دا بدلہ، یہ بھٹی برادران کی فلمیں تھیں. ادروائز یہ جو جٹ تھا یہ ذاتی دشمنیوں میں ہی انوالو رہا زیادہ تر. اور ذاتی دشمنی کا جو کنسپٹ ہے، یہ دشمنی کا، یہ اتنا مضبوط ہوا پنجابی سینما میں اور اس نے ہماری ثقافت کو اتنا متاثر کیا کہ آپ ایک سین یہ دیکھیں کہ اس باقاعدہ یہ ایک فخر بن گیا. دنیا پوچھنا ہے کون؟ اے میں تینوں آپ ہی دسنا میں کون ہوں. میرا نام صوبہ ہی ہوئے کہ میں وہ ہاں جڑا ہر سمے تے ہر زمانے تیرے ورگے ظالماں دے ظلم دے سامنے کند بن کے کھلوندا ہوئے. میں چنگی طرح جاننا تو کون ہے ہوئے. تو ایک چور تے ڈاکو ہے جڑا ارجو زیل دار کو آندا ہے. چنگی طرح سننا ہوئے. نو چ غیرت ہوئے تے ڈر صرف رب کولو آندا، چوراں چکیا کولو نہیں. تے میں کہنا جڑے ڈنگر تیرے بندے لے کے آئے نے واپس موڑ دے ہوئے. اور ساڈی بدی کوئی نہیں کھول سکتا. میں تیری بدی تیرے کولو کی کھلانی اور میں تینوں بول لواں گا. سچی گل کیتی جاوے. سانو تے انج لگدا سی جویں ساری حیاتی ساڈے سامنے کتے اچھی ساہ نہیں رہنا. اوے جوان بندہ لگنا ہے. ارے آ بیٹھ کے گل کرنے. اوے میں بیٹھ نہیں آیا. اینا پیرا تے کھلا کھلوتا ڈنگر موڑنا چاہنا ہوئے. اوے کن کھول کے سن لے. میرے سامنے کھلوئی گیا تو ہمیشہ نہیں کھلانا پہ جاؤں گا. گل سنوئے، میں اس دن اس گھڑی اس پل تک تیرے سامنے کھلو کے تیرے ہاتھ ڈٹتا ہی رہوں گا جب تک تو ظلم کرتا رہے گا. اس تو پہلے میں تیرا دل آ جائے گا تو پیا. ایسا سر دھڑتے ایسے لیے رکھیا ہے جنی دیر بھی روے غیرت نال روے.
जिस दिन बगैरत हो गया सी अपने हथी ला देंगे ओए हाँ स्वाद ही आ गया ओए इनू डंगर मोड़ दे ओए हथ वधा ओए असी तेरे नाल अपनी दुश्मनी दी हाथ जोड़ी करने आ हाँ ला फिर ओए आज तो तेरी साड़ी सिर दर्द दी फांसी लग गई हाँ स्वाद ही आ जाएगा ओए दुश्मन की लप गया और खुदाई मिल गई है हाँ। ये थी हमारी आज की गुफ्तगू, हमारी आज की वीडियो। पंजाबी सिनेमा में जो एक कल्ट का दौर आया, जिसको मैं पाकिस्तानी सिनेमा का इसको न्यू वेव भी कहूँगा। ये न्यू वेव था, ये कल्ट था। एक यंग जो जट था, एंग्री जट, वो कैसे बना, उसकी वजूहात क्या थीं और उसने क्या असरात डाले हमारे सिनेमा पर और हमारे माशरे पर। तो इस पे मज़ीद तहकीक हो सकती है, इस पे मज़ीद बात भी हो सकती है और इंशाल्लाह हम मुस्तक़बिल में इस पे मज़ीद हम वीडियोस बनाएंगे और इस पे बात करेंगे। ये एक इब्तिदाइया था इसका, सिर्फ़ आपको सोचने पे मजबूर करना है। वो लोग जो पंजाब की सकाफ़त से वाकिफ़ हैं, जो हमारे सकाफ़त से मोहब्बत करते हैं, तो देखें कि हमारे अदब में और हमारे फ़िल्मों में ये कैसे आया, ये चेंज क्यों आया और इसकी असरात क्या हुए और इसको, इन असरात को ख़त्म करने के लिए फिर हमने क्या किया। क्योंकि हम अमन की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, हम तशद्दुद के ख़िलाफ़ हैं, हम इन दुश्मनियों के ख़िलाफ़ हैं। असल में तो जो वहशी जट था वो इस दुश्मनी को ख़त्म करने आया था। उसका कंसेप्ट तो दुश्मन को ख़त्म, ये दुश्मनी ख़त्म करना, मोहब्बत और अमन का था वहशी जट का। उसकी फ़िल्म में अफ़ज़ाल अहमद का जो किरदार है वो बार बार ये कहता रहा, वो आपको मोहब्बत का दर्स देता रहा, सुलह का दर्स देता रहा, अमन का दर्स देता रहा। लेकिन उसके बाद वहशी जट तो पीछे रह गई। बाद में जो जट पे फिल्में बननी शुरू हुई, जब इसको कल्ट बना दिया गया और जो बाकी हदायतकारों ने हसन अस्करी साहब से हट के फिल्में बनाई जट पे, तो उन सब में तशद्दुद को पर उकसाया गया, उसको बढ़ाया गया। वो उसका तरीका ये था कि आम जहन जो है उससे मुतासर हुआ और हमारे जो देहातों में, हमारे पंजाब की सकाफ़त में ये दुश्मनियाँ बजाय कम होने की बढ़ गई। ये लड़ाई झगड़े होने लग गए अब और एक अनारकी सी फैली, एक अनारकी सी कैफियत हो गई, बहुत ज़्यादा झगड़े होने शुरू हो गए। और जो यंग जनरेशन जो आई, जो जट को देख के आई थी, उसमें सब्र का मादा नहीं रहा। वो बात बात पे लड़ना शुरू हो गई और फिर आतशी असला आ गया। वो गंडासा तो चला गया, फिर बंदूक आ गया, क्लाशनकोफ पंजाब में मुतारफ़ हो गई। तो आइंदा भी बात करते रहेंगे इन तमाम अवामल पर पाकिस्तानी सिनेमा के हवाले से। तो इंशाल्लाह आइंदा मुलाकात होगी। दिस इज़ सिनेमा, माय डार्लिंग।